مهرانا خبرو ما جبت وسيم سوي بس هو كان انا سيده بس دا میډیا ولا مرګري خپل مایکونه ولګوي به خپل خپل ځای باندې کېنه چې کوم مخې ته مرګري دي چې هغوی تخکاري ان شاء الله تاسو دا کوشش دي کیږي تاسو صرف موبایل په ولاړ دي کې والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما شاء الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي فلا أشرك به أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور سعادت کے لمحات ہیں، اور اسی طرح آپ حضرات کے لیے بھی کہ ہم سلطان العلماء، امیر المجاہدین، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ سلطان غنی عارف شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مرکز عظیم میں جمع ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شہید مظلوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لائق فرزندان اور مخلص فی اللہ نیک جانشینان، ان کا یہ اخلاص ہے کہ آپ ایک جلسہ کو ایک اجتماع کے رنگ میں بدل چکے ہیں۔
میرے ملک سے بعد بڑے بڑے علماء کرام وہ تشریف لانے والے ہیں. میں نے چند باتیں کرنی ہے، لیکن آج کی گفتگو کا انداز رسمی تقریری گفتگو نہیں ہوگی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الجن سے ایک آیت پڑھی. سورہ جن کے کئی مضامین ہیں اور اس میں کئی مسائل کا بیان ہے. ان میں سے ایک مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر 4 انا ذکر کیے، لفظ انا 4 مقامات پہ، اس لفظ انا میں ایک خاص مضمون ذکر کیا. ان 4 انا کے تحت بیان کردہ مضامین وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کسی مولوی یا طالب کو دھوکہ نہ لگے کہ کل انا 4 ہے. میں نے کہا 4 انا کے ساتھ مضمون 4 ہے، بس انہی کی نشاندہی کروں گا. پہلا انا جس سے مضمون شروع ہوا وہ انہ استمع نفر من الجن. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں وادی نخلا میں، اور جنات کی ایک جماعت جو اس تلاش میں تھی کہ آسمان پر کوئی انقلاب آیا، کوئی نیا حادثہ پیش ہوا جس کی بنیاد پر ہم آسمانوں پر جا نہیں سکتے، پابندی لگ گئی. وہ ایک جماعت کسی حادثہ کی تلاش میں چلی، اور وہ خوش قسمت جماعت تھی کہ وادی نخلا میں پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، اور تلاوت سن کر وہ جنات واپس ہوئے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ میرا قرآن جنات کی جماعت سن کے جا رہی ہے. آپ کو علم نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کی اور اس میں شروع میں اعلان کروایا قل اوحی الیہ، میرے محبوب اعلان کرو کہ میری طرف وحی کی گئی. کس بات کی؟ انہو، یہ ہے وہ 4 مضامین میں سے پہلا مضمون روحا جس کی وحی کی گئی، وہ یہ ہے کہ انہو استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے استمع پورے غور اور فکر سے قرآن پاک سنا. ایک لفظ ہے سمعا، سمعا میں اور استمع میں بڑا فرق ہے. یہاں لفظ سمعا نہیں، استمع پورے غور اور فکر سے سنا. اور اس کو سورہ احزاب میں مفصل بیان کیا کہ جب قرآن کی آواز آنے لگی تو خود جن کہنے لگے کہ ذرا توجہ بھی کرو اور خاموش بھی ہو جاؤ، اب سے تو قرآن پاک کے لیے.
अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिनल जिन्न। इसमें मसला क्या आया? कुरान करीम का अदब, आदाबुल कुरान का मजमून आया कि उन जिन्नात की हिदायत का जो सबब बना वो कुरान करीम का अदब था। और कुरान पाक के आदाब में से सबसे बड़ा अदब ये है कि एक कुरान पढ़े, बाकियों को इस्तेमा और इंसान तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, इंसान के साथ खामोश रहना चाहिए, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और मकान में जिक्र की, जब जिब्रील पढ़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ पढ़ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक, कि जब जिब्रील पढ़े आपने अपनी जुबान को हरकत नहीं देनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने माना किया बुखारी शरीफ, अनसित लिल कुरान ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी जुबान को हरकत नहीं देनी। क्या मतलब? अनसित लिल कुरान, खामोश रहे कुरान के लिए, कुरान के अदब के लिए आप खामोश रहे। बाकी रह गया इस कुरान को आपके सीने में जमा करना, आपको कुरान का कारी बनाना और कुरान का बयान और मानी आपके कल्ब अतहर पर इल्का करके उनको जुबान पे जारी करना। फरमाया ये 3 काम ये मैं अल्लाह की जिम्मा है। इस कुरान को तेरे सीने में जमा भी मैं करूंगा, पूरे कुरान का कारी भी मैं बनाऊंगा और कुरान का मुफस्सिर मुबय्यन वो भी मैं खुद बनाऊंगा। इसलिए ला तुहर्रिक बिही लिसानक। मसला क्या निकला कि कुरान करीम के आदाब में से एक अदब ये है कि जब जिब्रील भी पढ़े, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ पढ़ने की इजाजत नहीं है। और इसी को सूरतुल आराफ में कुरान ने जिक्र किया। और यही वजह है कि हमारे आइम्मा ने कुरान पाक के इस अदब से मसला ये लिया कि जब मुक्तदी, जब इमाम पढ़े तो इमाम के साथ मुक्तदी को पढ़ने की इजाजत हो। इमाम के साथ मुक्तदी को पढ़ने की इजाजत हो। जब जिब्रील पढ़े तो मोहम्मद मुस्तफा नहीं पढ़ सकते और तुम्हारा इमाम पढ़े साथ साथ पढ़ेंगे। भाई इतनी बात तो जिनों को भी समझ आ गई, जिन भी इतना समझ गए भाई कुरान का अदब क्या है। अन से तू इंसात है, इस्तेमा है। और उसी इस अन्ना में अल्लाह ने जिक्र किया इस्तमा, उसी चीज को जिक्र किया कि जिन्होंने बड़े गौर से सुना, उन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली और पढ़ना नहीं शुरू किया। तो इसलिए मेरा भाई ये है कि किराअतुल कुरान का अदब कि जब इमाम पढ़ेगा मुक्तदी को साथ पढ़ने की इजाजत नहीं। और ये कोई हमारा मसला नहीं, ये मसला भी कुरान ने जिक्र किया सूरतुल आराफ। फरमाया इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए, अब यहां मसले पढ़ने वाला कौन हो? कुरिया मजहूल का सीगा जिक्र किया, पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ने वाला कौन हो ये कुरान ने बयान नहीं किया। तो यहां इबहाम आ गया। इतनी बात कुरान ने जिक्र की, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तुमने गौर भी करना है, वहां से तू खामोश भी रहना है। दो अलग अलग मुस्तकिल हुक्म है, इस्तेमा और इंसान। लेकिन अब ये मसला है पढ़ने वाला कौन हो?
کیا کہ قاری کون ہو، تو قرآن مقدس کے سب سے بڑے مفسر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے محبوب نے جو قرآن کی تبیین کی، جو توضیح کی، جو تشریح کی، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اور پیارے پیغمبر کا منصبی شارع مبین اور نمائندہ احکام الہی میں اللہ رب العزت کے نمائندہ اور ترجمان، قرآن کے مبین، قرآن کے مفسر، قرآن کے شارع وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ قرآن مقدس کے وہ واحد شارع ہیں کہ جو آپ نے قرآن کا معنی بیان کیا، جو اس کی تبیین کی، تفسیر کی، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر آپ کی طرف ہم نے قرآن بھیجا، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب مبین مفسر ہے، لیکن آپ کا بیان تبیین اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی قرآن یہ بیان مطلوب ہے، اور بیان محمد مصطفیٰ وہ بھی وہی ہے، وہ بیان غیر مطلوب ہے۔ قرآن یہ بیان جلی ہے، اور بیان محمد مصطفیٰ وہ بیان خفی ہے۔ قرآن مقدس یہ بھی وہی اور بیان محمد مصطفیٰ وہ بھی وہی، فرق اتنا ہے یہ جلی ہے وہ خفی ہے، وہ القاء کردہ ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب آپ کے قلم اطہر پر اللہ نے نازل کیا، القاء کیا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی جو تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ نے کی وہ تفسیر بھی ہے من جانب اللہ۔ کس کی طرف سے؟ یہ گارنٹی صرف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے بعد کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری تفسیر یہ بھی اللہ کی طرف سے مصدق اور تصدیق شدہ ہے۔ یہ منصب ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آؤ میرا بھائی، قرآن پاک میں کوریا مجہور، ہم کہاں چلے ہیں کوریا کا قاری معلوم کرنے کے لیے۔ یہ قاری کون ہے؟ اب ہمیں بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا دے، پیارے پیغمبر نے اس قاری کو متعین کیا کہ وہ قاری کون ہے۔ مسلم شریف میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، اور حدیث بھی وہ ہے جس کے متعلق امام مسلم کہتے ہیں کہ اس کے سند کے صحیح ہونے پر اہل اجماع محدثین کا اجماع ہے، اس کی صحت سند پہ سب محدثین متفق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا، اور آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو ایک کو امام بنا لو، اذا کبر الامام فکبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، فرمایا لوگو اذا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تکبیر کے بعد جب امام قرات شروع کرے، تکبیر کے بعد قرات سورہ یاسین کی ہوتی ہے جی، سوچ کے بولو۔ تقریر انشاءاللہ 1 بجے تک میری ہوگی، اس کے بعد سب ختم ہوگی۔ میں نے 4 انا بیان کرنے ہیں، اور ان 4 انا کا جو مضمون ہے پورا قرآن اس میں ہے۔ توجہ کر، ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تکبیر کے بعد امام قرات کہاں سے شروع کرتا ہے؟
جی سورہ یاسین، سورہ بقرہ، یار فیصلہ کر لو ورنہ میں تو بخاری مسلم سے کروا دوں گا۔ خود صحابی کہتا ہے ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمی ابو بکر جانتے ہو، فاروق اعظم اور رسول اللہ، ان ابا بکر، ابو بکر صدیق بھی، فاروق اعظم بھی اور محمد مصطفیٰ بھی قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یفتتحون القراءۃ، پڑھو بالحمد للہ رب العالمین۔ قرات کی ابتدا کرتے تھے سورہ یاسین سے نہیں میرا بھائی، سورہ بقرہ سے نہیں میرا بھائی، کس سے کرتے تھے؟ الحمدللہ، اور یہی سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات شروع کرے، کس کی قرات ہو؟ سورہ فاتحہ کی۔ جب امام فاتحہ پڑھے مقتدیو تم نے کیا کرنا ہے؟ انصتو، تم نے خاموش ہو جانا ہے، انصتو، خاموش رہنا ہے۔ کب تک؟ فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، خاموش رہنا ہے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا تم نے کیا پڑھنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ اس وقت تک خاموش رہنا ہے۔ اب یہ ہے مسلم شریف، پیارے پیغمبر نے بتا دیا۔ قرآن میں ہمیں قاری نہیں مل رہا تھا، قرآ کا قاری کون ہے؟ پیارے پیغمبر نے بتا دیا قرآ کا قاری امام۔ اب مانا کیا بن گیا؟ قرآن اور سنت کو ملا کر کہ جب امام پڑھے گا مقتدی کو پڑھنے کی اجازت، امام کا وظیفہ قرات ہے اور مقتدی کا وظیفہ انصات ہے، استماع اور انصات ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے خود فیصلہ کیا، ابو داؤد اٹھا لینا، پیارے پیغمبر کے پیچھے ایک آدمی نے قرات کی، پیغمبر کریم نے سلام کے بعد پوچھا حل قرأ احد منکم احد معی، اے لوگو میرے پیچھے کسی نے قرات تو نہیں کی؟ اب ذرا حدیث کے لفظ دیکھا، قام رجل، پوری جماعت صحابہ میں سے رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، کو ذرا دیکھنا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ بھی رجل نکرہ، کوئی دیہات سے آیا ہوا، باہر سے آیا ہوا رجل، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی میں نے قرات کی۔ فرمایا ما لیا انازع القرآن، میں سوچ رہا تھا کہ کون میرا حق چھین رہا ہے۔ انازع القرآن، کون ہے میرا حق چھیننے والا؟ پیغمبر کی اس حدیث نے بتا دیا کہ قرات یہ امام کا حق ہے، اور جو مقتدی قرات کرتا ہے یہ امام کا حق چھیننے والا ہے۔ مالیا انازع القرآن، اور جہاں پر لفظ فانتہ الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر کریم کے 7 لوگوں نے قرات چھوڑ دی۔ تو جو ہے قرات، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لگتا ہے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔
سبحان اللہ تو کہو خطیبوں کے ساتھ. مجھے ذرا جواب دو. ابھی میرے ساتھ سبحان اللہ ذکر بلگار کی ضرورت نہیں. آپ میری بات کا جواب دو. تو میں عرض کر رہا تھا استمع نفر من الجن، پہلا باب کیب ہوا اس انا کا آداب القرآن. قرآن کا ادب یہ ہے کہ امام پڑھے گا، مقتدی کے لیے انصات استماع. ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کی زندگی میں بتائیں کہ نبی پاک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. تمہیں سمجھ میں جی سوال کیا ہے؟ پیغمبر کریم خود امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا امام اس وقت تھا کون؟ آپ امام تھے یا مقتدی تھے؟ پہلے سوال بھی دیکھو جی. پیغمبر کریم نے امام کے پیچھے نہ پڑھا. جس طرح دماغ الٹا سوال بھی الٹا. میں نے کہا ہاں میرا نبی امام تھا، البتہ بعض مقامات ہیں جہاں پیغمبر نے ابتدا کی، 2 دن ابتدا کی جبریل کی، اوقات نماز کی تعلیم والی حدیث، 2 دن ابتدا کی جبریل کی اور 1 ابتدا کی صدیق کی آخری نماز میں. اور یہ 2 نمازیں بھی مجھے یہ بتاتی ہیں جبریل کی ابتدا کریں تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک. تو میں نے کہا آپ بتائیں جب جبریل قرآن پڑھ رہا تھا تو پیغمبر نے ساتھ پڑھا ہوگا یا لا تحرک پہ عمل کیا ہوگا؟ تمہیں سمجھ اللہ کیا نہیں ہے. لا تحرک بھی وہاں تو نص موجود ہے. اور آؤ صدیق جب آخری نماز پڑھا رہے تھے اخذ القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، پیغمبر نے وہاں سے قراءت شروع کی جہاں ابو بکر پہنچ چکے تھے. بلغ ابو بکر. تو میں نے کہا اگر بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی تو پیغمبر نے ابتدا کے بعد امامت کی اور امامت میں قراءت کہاں سے شروع کی؟ جہاں ابو بکر صدیق پہنچ چکے تھے. تو پچھلی قراءت کہاں گئی؟ پھر تجھے کہنا ہوگا کہ آپ کی آخری نماز بھی یہ کئی سر پھیرے آ کر اٹھے، یہ مقتدی فاتحہ پڑھے تو نماز ہی کوئی نہیں. میں نے کہا تو نے قرآن کا ادب جنوں جتنا بھی نہیں سمجھا. چلو خیر آؤ. انہ استمع نفر من الجن، بڑا غور سے سنا ایک جماعت جنہوں نے، اور مسئلہ بھی عرض کروں، زندہ پیغمبر اور پچھلی صف میں جنات کھڑے ہیں. پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے، درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں، لیکن زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے جن بھی قرآن سن کے گئے. پھر صرف قرآن سن کے نہیں، جنات جب جانے لگے انہوں نے تبصرہ بھی کیا، تاثرات بھی پیش کیے، اور ان تاثرات کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ جنات کے تاثرات کیا تھے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. لیکن زندہ پیغمبر کو پتہ چل، مرزان والوں ذرا اونچے بول دو نا، زندہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چل سکا. کتنا بے ایمان ہے جو کہتا ہے مردے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اور ایک مولوی ہمارے پنجاب میں تقریر کر رہا تھا، کہتے ہیں لوگوں میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں کہ مردے کی قبر پہ جو چڑی یا چڑا بیٹھتا ہے مردہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے.
تو میں نے کہا پھر یہ قبر تو نہ ہوئی لیبارٹری ہوئی جس میں جن بھی پہچانی جا رہی ہے. اور میں نے کہا ملا جی تو کہتے ہیں مردہ مذکر اور مؤنث کے فرق جانتا ہے اور میں یہ عرض کرتا ہوں تو زندہ مولوی ہو اور وہاں قبر میں تو گہرائی بھی زیادہ ہے. 4 انچ کا نہیں 2 انچ کا تیرے اوپر لنڈر رکھتے ہیں اور اوپر ہم کھڑا کرتے ہیں بھینسے کو. پھر ٹٹول کے بتا دینا یہ بھینس ہے یا بھینس ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو زندہ تجھ پہ بھینسا آ جائے تجھے نہیں پتا چلتا یہ مذکر ہے یا مؤنث. یہ مردہ دیکھ رہا ہے چڑی بیٹھی ہے یا چڑا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس قوم پہ اتنا افسوس نہیں. افسوس تم پہ ہے کہ تم ان لوگوں کو مسلمان بھی سمجھتے ہو. یہ ہے بھی مومن متقی اولیاء اللہ بھی ہے. حالانکہ قرآن کا منکر جتنا نیک ہو اتنا بڑا لعنتی ہوا کرتا ہے. پریشان تو نہیں ہوتے. دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا ما فوق الاسباب جاننے والا کون. اونچا بولو گے بغیر اسباب کے جاننے والا کون. زندہ پیغمبر بھی بغیر اسباب کے جانتا نہیں ہے. اور جو مردوں کے سننے جاننے دیکھنے کا قائل ہے کٹر بے ایمان اور قرآن کا منکر ہے. ایمان والے بولتے ہیں جو ذرا صوفی ہے وہ ذرا سارے ڈالتے ہیں. نفر من الجن سبحان اللہ. جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور یہ بتایا اس موقع پہ بھی جب میرے نبی طائف سے واپس آئے. طائف والوں نے ظلم کیا پیغمبر کی دعوت نہیں مانی. پہلے مکے والوں نے ظلم کیے اور ہر قسم کے ظلموں سے ستم کی اخیر کر دی. پھر طائف والوں نے ظلم کیے اور پیارے پیغمبر پر پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ آپ نڈھال ہو کے ضعیف ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے. آج بھی وہ مسجد موجود ہے جہاں وہ درخت طائف کے مقام پہ وہاں درخت جو تھا اس مقام پہ مسجد اس وقت بھی نشانی موجود ہے. پیارے پیغمبر بیٹھ گئے اور طائف والوں سے مایوس ہو کے آئے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انسانوں نے تیری دعوت کی قدر نہیں کی. چلو میری ایک اور مخلوق آ رہی ہے وہ جنات ہیں. جنات ہوتے تو بڑے سمجھدار ہیں. ہمارے جو 7 سال کے بچے کا عقل ہوتا ہے 50-60 سال والے جن کا اتنا عقل بھی نہیں ہوتا. عقل کے لحاظ سے کمزور مخلوق. لیکن سبحان اللہ جب قرآن آئے نا قرآن کمزوروں کو بھی شاہدور بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن ایسی کتاب ہے. اب دیکھنا ہے لوگ آپ کو کہیں گے جی قرآن کے قریب نہ جاؤ یہ تو مولوی کا نصاب ہے. ہمارے پنجاب والے کہتی ہیں کہ قرآن مولویوں کی کتاب ہے اور قرآن کا ترجمہ کرو گے تو اللہ رسول کے راز آؤٹ ہوں گے اس لیے ترجمہ کرنا گناہ ہے. ہمارے پنجاب کا ایک ماحول ہے وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی گناہ سنانا بھی گناہ. اب تو جناب نیٹ پہ بھی مولویوں کی تقریریں کہتے ہیں ترجمے سے گمراہ ہو جاؤ گے اور قرآن کے قریب نہ جانا وہ یہ کہتی ہے. اور یہ تاثر دیا گیا قرآن تب سمجھ آئے گا کہ 18 علوم 14 علوم پھر یہ تو صغرا ہے اور کبرا یہ ہے کہ کسی ایک علم کا بھی ماہر اس وقت موجود نہیں تو نتیجہ قرآن کے قریب جانا جائز ہی نہیں. اور اگر 14 علوم میں نے کہا کوئی مولوی مجھے بھی دکھا ہوا ہے جو پورے 14 علوم چھوڑو جس کا یہ دعویٰ میں صرف ایک فن کا ماہر ہوں 2 سوال میں بھی کر لوں. ماشاءاللہ کرنے چاہیے کہ بالکل کرنا چاہیے. جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں ایک فن کا ماہر ہوں تو پھر مجھے حق کے 2 سوال پوچھنے کا. پھر میں دیکھوں گا کہ بیمار اونٹ کی طرح گرتا کیسے
تو ایک طرف یہ دعویٰ 14 علوم نہ آئے تو قرآن سمجھ نہیں آتا، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آج جو وفاق کا نصاب ہے، نفاق المدارس کا، اس کا نصاب پڑھنے سے تو آدمی مسلمان تک نہیں پہنچتا، عالم ہونا تو دور کی بات ہے۔ بے شک علم کی یہ حالت ہے، لیکن اللہ نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا، یہ جن ہیں 14 علوم شلوم پڑھے ہوئے نہیں، اور پیغمبر نے ان کو قرآن سمجھایا بھی نہیں۔ ایک ہے درس دینا، سمجھانا، تعلیم، تعلم، اور ایک ہے قرات کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنات آئے، انہوں نے تلاوت سنی، تلاوت سن کر وہ قرآن کی عظمت بھی سمجھ گئے، قرآن کے آنے کا مقصد بھی سمجھ گئے، قرآن کا مسئلہ بھی سمجھ گئے، اور صاحب قرآن کی شان بھی سمجھ گئے۔ یہ تینوں مسئلے ایک لحظے کی قرات میں سمجھ گئے کہ یہ قرآن مقدس، اس کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے وہ خود کہتے ہیں فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، قرآنًا عَجَبًا۔ اس عجبہ کے 4 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ قرآنًا عَجَبًا، یار ہم نے بڑے تقریریں سنی ہیں، بڑے بات سنے، اور بڑی بڑی تقریریں ہم نے سنی ہوئی ہیں، جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، لیکن آج جو قرآن ہم نے سنا یہ ایسی تقریر ہے کہ آج تک کسی مولوی سے نہیں سنی۔ قرآن والا مسئلہ آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا۔ متاثر ہوئے کہ نہیں؟ قرآن عجبا، بڑی بڑی ہم نے بات سنے، تقریریں سنی ہیں، لیکن قرآن یہ عجب کتاب ہے، انوکھی کتاب ہے۔ آج تک ہم نے ایسا مضمون تو نہیں سنا۔ مولوی تو بڑے سنے، پیر بھی بڑے سنے، جو صرف یہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائے، مولوی بنائے، ڈنگر بنائے، بس جہاں تک بریک رکھتے تھے۔ لیکن قرآن عجبا، آج جو قرآن نے مسئلہ بیان کیا، ہمارے مولوی بے ایمان تو نہیں بیان کرتے۔ ہم مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کا تعلق اہل کتاب سے تھا، اس لیے مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو ہم نے قرآن سے سنا، ہمارے بڑے بڑے شیوخ اور مشائخ، بڑے بڑے اکابر بزرگ، یہ تو وہ مسئلہ بیان نہیں کرتے عجباً، یہ تو بالکل نیا مسئلہ ہے، انوکھا بھی ہے اور نیا بھی ہے۔ اور دوسرا معنی عجبا، عجباً کا معنی بے مثل اور بے نظیر کتاب۔ بڑے مضمون ہم نے سنے، لیکن قرآن کی تو نظیر ہی کوئی نہیں، قرآن کی تو مثال ہی نہیں۔ یہ سب سے عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، عجباً۔ اچھا کیوں آیا قرآن؟ آج تیرے شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آیا کہ قرآن کیوں آیا۔ ادھر مفتی اعظم ہے اور پورا تھان اوپر لپیٹا ہوا ہے، پگڑی اتنی بڑی ہے، پورے تھان کی پگڑی ہے، اور اتنا موٹا ہے کہ پاکستانی کاروں کے گیٹ بھی تنگ پڑ گئے، اور یہ نہیں پتا قرآن کیوں آیا۔ اس لیے کوئی بیٹھا ہے تعویذ لکھنے پہ کہ قرآن تعویذوں کی دکان چلانے کے لیے دعوے کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے قرآن لے کے ختموں پر، کوئی 11ویں پر، کوئی 12ویں پر، کوئی نیا مکان بنا رہا ہے تو قرآن کا ختم کی دعوت ہے جی، ختم شریف ہے۔ کیوں؟ ادھر قرآن کی تلاوت کے بعد پھر کنجر کا پروگرام ہے، یہ برکت ہے۔ کوئی قرآن کو ختموں پہ بدعات پہ پڑھ رہا ہے، کوئی تعویذوں کی دکانیں بنا کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، 7 لاکھ انبیاء میں سے کسی پیغمبر نے تعویذوں کی دکان نہیں کھولی۔ کیا سن رہے ہو؟ توجہ کر، توجہ۔ ابھی پہلا انا ہے، تم بول نہیں رہے، 4 پورے ہو گئے، ایمان کے سارے بندے پورے ہو گئے۔
کسی پیغمبر نے تعویذوں کی دکان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پورا لکھوایا ہے، آپ کے کاتب بھی موجود ہیں، ایک آیت آتی آپ لکھوا دیتے، لیکن کائنات کا کوئی عالم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کریم نے کوئی تعویذ لکھ کر کسی صحابی کے گلے میں ڈالا ہو۔ جی جی توجہ ہے؟ سب مولویوں کو ایک روایت ملی اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے ذمہ لگائی، مشکات شریف میں، مشکات کی روایت کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات چھوٹے بچوں کے گل میں لکھ کے ڈالا کرتے تھے۔ یہ روایت مولوی کا، تو میں نے کہا تو چھوٹے بچوں کے گھر میں ڈالتا ہے، تو ماشاءاللہ 35 سال دیا پھٹرا دے گل بند ہے، 34 سال والیوں کے گھر میں ڈالتا ہے، کہتے چھوٹے بچوں کے گھر میں ڈالتے تھے۔ تو میں نے کہا میں نے اس روایت کے بھی سارے طرق جمع کیے، یہی روایت ہے محمد بن اسحاق بھی اسی میں ہے، جس کو خلف الامام کے مسئلہ پہ سارے مولوی کہتے ہیں دجال کذاب، خلف الامام کی سند ہو تو راوی دجال ہے، اور تعویذوں کی دکان کا مسئلہ ہو تو یہی راوی صحیح بن گیا۔ ابھی میں نے تلاشی نہیں تو آپ کے گلے سے بھی نکلے، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ تعویذ جنوں کا علاج نہیں ہے۔ اگر یہ تعویذ کچھ کر سکتے ہوتے تو جو ہے نا یہ پوری پی ڈی ایم جو زور لگا رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور پی ڈی ایم میں سارے مولوی ہیں آپ کے، اور لڑکیوں کو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، کوئی ایک تعویذ عمران خان پہ ڈال دے اور عمران خان کھوتا بن کے ان کے پیچھے چلے، دوسروں کو تو کہتے ہیں وہ لیلا بن کے پیچھے آئے گی اور عمران خان ان کے پیچھے کھوتا بن کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کوئی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جہاں نہ ہمارے مولانا کا تعویذ کوئی کام آ رہا ہے، مولانا کے ساتھ پوری جماعت ہے تعویذ گروں کی، ان کا تعویذ بھی کام نہیں آیا۔ عجیب دعویٰ ہے، تم لڑکیوں پر تو تعویذ بڑے تمہارے اثر کرتی ہے، اور وہ عمران خان لڑکے بھی ذرا کرو نا تعویذ، ایک لڑکا تم سے قابو نہیں ہو رہا۔ توجہ ہے؟ ہم کسی کے حق میں نہیں، طاغوتی نظام سارا کفریہ نظام ہے۔ تکبیر، قرآن تعویذ لکھنے کے لیے یہ اس کا مقصد نہیں، دارے بھرنے کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ملائیں وہ قرآن سے حساب کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ تیرا چوری شدہ مال کہاں ہے، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے فعال نکال کر۔ اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جہاں جادو حضرت موسیٰ کا واقعہ آئے نا، وہ قرآن دیکھ کر کہتے ہیں تجھ پہ جادو ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا اگر قرآن کھولے اور بھائی ابلیس کا لفظ آ جائے پھر کیا فعال ہوگی؟ کہ مولوی صاحب ابلیس ہے، شیطان کا لفظ آ جائے پھر کیا فعال ہوگی؟ اور 50 سورت قرآن کی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ اور جو بے ایمان قرآن سے غیب کی خبریں بتائے اور قرآن دے کے حساب کرتا ہے، تیرا چوری شدہ مال فلاں جگہ ہے اور تیری فلاں جگہ ہے۔ ہمارے تڑا گنج کا ایک ملا تھا، وہ یہی فال دیکھتا اور ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی زنانی گم ہو گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ تو لوگوں کی کھوتیاں بھی بتاتے ہیں فلانے چوک پہ کھڑی ہے، اپنی زنانی کا پتہ نہیں، وہ ابھی تک نہیں ملی۔
تو جو ہے نا جب اتنا آپ نہیں سوچتے اگر یہ دارا بھرنے سے حساب کتاب سے انگوٹھے پہ سیاہی لگاؤ اور نابالغ بچہ بٹھاؤ، بھائی بالغ کیوں نہ بٹھاؤ، نابالغ بچہ بٹھاؤ، جنوں کے سردار کو بلا لیا، فلاں تیرا بیٹا کراچی، میں نے کہا اگر اس طرح کا کوئی علم ہوتا تو یعقوب پیغمبر 40 سال تک کیوں روتا رہا؟ ماشاءاللہ ان کے پاس سیاہی نہیں تھی، انگوٹھا نہیں تھا، کوئی حساب کتاب والی بات نہیں تھی، یعقوب پیغمبر 40 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی میں روتا رہا، کوئی ذریعہ نہ بنا، حالانکہ بیٹا بادشاہ بھی ہے اور مصر کا والی بنا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب آخر رو کر خط لکھوا رہے ہیں عزیز مصر اور بادشاہ کے نام کہ میرا پہلے بیٹا یوسف جدا ہو گیا، اب بنیامین کو بھی تم نے روک لیا، پیغمبر خط لکھ رہا ہے، تب بھی نہیں پتا کہ یہ تم نے اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہو، اور تمہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں جی تیری گاں فلانی جگہ پہ تھے، بھینس فلانی جگہ پہ، اس لیے یاد رکھو المعروف رائٹ میں فتویٰ لکھا ہے جو آدمی یہ غیر شدہ چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، جو تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ بے شک قرآن کیوں آیا؟ قرآن تقریریں بیچنے کے لیے نہیں آیا، تجارت کو خطابت کو تجارت بنا لو، 20 25 ہزار فیس لو، جو خطیب قرآن پہ فیسیں لیتا ہے خدا کی قسم اس کی تقریر سننا بھی حرام ہے، بے شک اس کی تقریر سنانا بھی حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ پنجپیر کے شاگرد بیٹھے ہیں، میں نے شیخ القرآن امام الدعوہ امام اہل السنہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایسا بے نظیر عالم بے مثال عالم کہ کئی صدیوں تک ایسے عالم دنیا میں نہیں آیا، اپنے زمانے میں بے مثل نہیں تھے، وہ اپنے زمانے میں اس طرح بے نظیر عالم نہیں تھے، پچھلی بھی کئی صدیوں میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر جیسا نڈر بہادر اور حق گو اور ماہر قرآن کئی صدیاں پہلے بھی نہیں آیا، اور ان کا پتہ کیا طریقہ، وہ تو میں نے جو ان کی پشتو تقریر سنی جو میں سمجھاؤں جتنی پشتو مجھے سمجھ آتی ہے، تو شیخ تو کہتے ہیں امامت کے پیسے بھی جائز نہیں، امامت، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ دین ضائع نہ ہو، امامت کی ضرورت لے سکتا ہے، یہ بھی متاخرین کی بات ہے، لیکن میرا سوال ہے علماء سے بھی آپ سے بھی کہ آج کی موجودہ تقریریں نہ ہوں تو دین ضائع ہو جائے گا۔ تقریروں میں ہوتا کیا ہے؟ 4 لطیفے 5 سورے تغنی بالقرآن، بس یہی ہوتا ہے۔ اگر یہ تقریریں نہ ہوں تو خدا کی قسم دین محفوظ رہے گا۔ ان تقریروں نے دین کو تباہ کیا۔ خطیب بھی دیکھتا ہے جھوٹ بول بول کر کے تم سبحان اللہ کیسے اونچی کہو گے، خطیب بھی تمہیں خوش کرتا ہے اور اس نے اپنی تجارت کرنی ہوتی ہے۔ یہ مقاصد میں سے نہیں، اس لیے تقریروں کی فیسیں مقرر کرنا اور جناب میرے بینک میں جمع کرا دو، ایسے تاجر کی تقریر سننا بھی حرام، کروانا بھی حرام، اور ایسے جلسے میں شرکت کرنا بھی حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائدنا جیت، قائدنا جیت۔ چل یار یہ مسئلہ ہے سارے مولوی میرے خلاف، یہ مسئلہ نہیں کہتے فیسیں ہم لیتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کہتے ہیں فیس لو تو پھر مسئلہ تو بیان کرو، پیسے لے کر بھی مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ قرآن کیوں آیا؟ ختموں کے لیے نہیں، 40ویں کل جمعراتیں
نیا مکان نئی دکان ختم یاسین صبح صبح ختم یاسین ختم سورت ملک یہ سارے تیرے ملا کی بدعت ہے قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن آیا جن سمجھ گئے اور جن کہتے ہیں یار ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہ قرآن آیا کیوں یہدی الی الرشد یہدی الی الرشد یہ قرآن آیا کیوں ہے یہدی الی الرشد یہ ہادی بن کے آیا قرآن ہدایت کرنے والا ہے رہنمائی کرنے والا ہے رشد کی کس کی بولو کس کی رشد کی یہدی الی الرشد یہ رشد بتانے والا ہے ماشاءاللہ آپ تراجم کے تو ماہر ہیں ایک ترجمہ سن لو رشد کس کو کہتے ہیں رشد کہتے ہیں پختگی کو مضبوطی کو یہدی میں ہدایت ہے رشد میں پختگی ہے دو لفظ آ گئے یہدی بھی اور رشد بھی یہدی میں ہدایت کا مضمون اور رشد میں پختگی کا مضمون تسلب کا مضمون یہ قرآن رشد والی ہدایت کرتا ہے کچی ہدایتیں نہیں پکی پکی ہدایتیں اور رشد دیکھنا ہے تو فرمایا آتینا ابراہیم رشدہ رشدہ ہم نے ابراہیم کو پختگی عطا کی پختگی عطا کی کیسے پکے تھے توجہ ہے نا کیسی پختگی تھی باپ سے ٹکرا گئے باپ سے ٹکر لی مسئلہ متزلزل نہیں ہوا اسی طرح پکے رہے ساری برادری سے ٹکر لی سارا جہان ان کے خلاف ہو گیا پر ابراہیم کا دل نہیں ڈرا رشدہ اسی طرح پکے رہے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی وقت کے حاکم کے ساتھ ٹکر لی لیکن دل تکڑا رہا مضبوط رہا ساری کائنات خلاف بن گئی حضرت ابراہیم کے باپ خلاف برادری خلاف حکومت خلاف سب سے ٹکر لی لیکن اتنا پکا رہا جبریل کو بھی کہتے ہیں اما الیک فلا جبریل کو بھی کہا جبریل تیری بھی مجھے ضرورت نہیں تو بھی جا میں نے مانگنا ہے صرف اپنے رب سے اس کا نام ہے رشد قرآن وہ کتاب ہے کہ یہدی الی الرشد اس لیے میرا بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لے مولویوں کی تقریریں سن لے مولویوں کے ملفوظات پڑھ لے اگر پکا رکھنے والی کتاب ہے تو صرف قرآن ہے قرآن کے علاوہ مسئلے میں پکا ہو سکتا بے شک فضائل اعمال پر میرا اعتراض نہیں پر جھوٹ چھوڑ دے صحیح بات ہے وہ پڑھتا رہے میرا اعتراض نہیں ہے لیکن دعویٰ میرا یہ ہے کہ ہر نصاب پڑھ لے کہیں بھی آپ کو تسلب توحید نہیں مل سکتا مسئلے پہ پختگی نہیں ملتی اس لیے آپ جو جملہ بولتے ہیں ایمان محفوظ کرنا ایک ہے ایمان بنانا ایمان بنانے والی کتاب بھی قرآن یہدی اور رشد ایمان بچانے والی کتاب بھی قرآن ہے توجہ ہے نمونہ دیکھ رہے فرمایا جنہوں نے قرآن کی آب حیات سے پانی پیا اس چشمہ صافی سے ہدایت لی اس کو ان کا ذرا حال دیکھو فرمایا حبب الیکم الایمان سبحان اللہ کہاں اگر میں بیان کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان سبحان اللہ میرے پیغمبر کے صحابہ جن کا اصل چشمہ آب حیات والا قرآن تھا ہدی للمتقین
سبحان اللہ युअल्लिमुहुमुल किताबा वयुज़क्कीहिम, और एक मकाम पे युज़क्कीहिम पहले, एक मकाम पे बाद अल्लाह ने बता दिया। और सहाबा का तज़किया उसकी इब्तिदा भी कुरान से है, इंतहा भी कुरान से है। इब्तिदा में भी कुरान, इंतहा में भी कुरान है। तो इसलिए मेरा भाई, ये वो जमात थे कर्रा इलैकुमुल कुब्रा वल फुसूक वल इस्यान। तीन चीजों की अल्लाह ने गारंटी दे दी। किसी सहाबी के दिल में कुफर नहीं आ सकता, फिस्क, मुझे जरा बोलो इलाज हो, फिस्क और नाफरमानी नहीं आ सकती। हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और ईमान को हमने सजा दिया तुम्हारे दिलों में। अल्लाह, ये हालत कैसी होगी? उलाइका हुमुर राशिदून, सुभान अल्लाह, उलाइका हुमुर राशिदून। कुर्तुबी ने माना किया अर्रुश्द अल इस्तिकामत अलल हक मअत तसल्लुब फिये। रुश्द का माना हिदायत पे इस तरह पक्का होना, जमीन आसमान अपने महवर से हट जाए लेकिन मोहम्मद का साहबी हिदायत की पटड़ी से उतर नहीं सकता। माशाअल्लाह। और राशिदून, यही वजह है कि उनको अंगारों पे भी लटाया जाता। वो क्या कहते? आहद आहद। आज जितना मजा आया इतना तो फूलों की सेहत पे भी मजा नहीं आता। ये मजा क्या था? यही अर्रुश्द था, यही अर्रुश्द था। ऐसे पक्के हो गए, वजूद टुकड़े भी हो गए, तब भी आवाजें आती रही ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान का मजमून फिर भी आता रहा, और मर्द तो मर्द, औरतें भी, औरतें तो औरतें, बच्चे भी इस तरह पक्के हो गए। काबा के रब की कसम, इतना रोशन तो मलाइका ने भी कभी नहीं देखा था। जो कुरान के शागिर्द पक्के हो गए, तो कुरान वो है यहदी इलर रुश्द। कुरान आया हिदायत का निसाब बन के, ईमान का माखज़ बन के। और ईमान का माखज़ कैसे? अल रुश्द। जो कुरान समझ के पढ़ता है वो ईमान पे ऐसा पक्का रहता है, ऐसा मजबूत होता है, ईमान में तज़ल्लुल नहीं आता। झूठी रिवायतों वाला शक में पड़ जाता है, मौजू रिवायतों वाला शक में पड़ता है, बुजुर्गों की हिकायात वाला बाबे ने फरमाया, फलाने ने फरमाया, ये सारे फरमाए फरमूले, ये सारे कच्ची बातें ईमान के बाद में पक्की बात है तो वो कुरान की बात है। यहदी इलर रुश्द। सुभान। कुरान की अजमत समझ आई, मकसद भी समझ आ गया। जिन्नों ने समझा, जिन्नों की बात कर रहा हूं आपको, तो मैं आगे जब समझाऊंगा ना अगले अन्ना में। ये जिन्नों वाला अन्ना है, अन्ना हुस्समा, ये पहला मजमून है। कुरान का अदब भी समझ गए, कुरान मुकद्दस की अजमत भी समझ गए, और कुरान का मकसद भी समझ गए। यहदी इलर रुश्द, ये हिदायत का निसाब है, ईमान का निसाब है, ईमान बनाने वाली किताब है। आगे यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिही, ये दिली हिदायत है। फिर मौलवियों से पूछेंगे, आज मसला बयान करो ना, कुरान सुने। अच्छा कुरान, चलो मैं अपने मस्जिद वाले मौलवी से पूछूंगा, बेईमाना मस्जिद वाले मौलवी से पूछेगा कुरान मानू या न मानू। और आज तो जहां तक नौबत है को कुरान सुनाओ ना, आगे से पूछते हैं अच्छा हमारे अकाबिर ने इस बारे में क्या फरमाया। गधे का गधा इधर कुरान पढ़ा जा रहा है, आगे बुजुर्ग तस्दीक करे तब मानेगा।
ایسی بات بنی ہے نا میری. تمہارا مردان شہر محفوظ ہو، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پنجاب میں تو ایسے بے ایمان ملا ہیں، ان کے سامنے قرآن پورا بیان کر دو، کہتے ہم تمہارا قرآن نہیں مانتے، ہمیں اکابر کافی ہیں، اکابر جہنم میں گئے ہم بھی جائیں. اس نے قرآن نہ سنا نہ میرا بھائی. جب ہے یہ رشد و ہدایت تو اب جن کا کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے اس قرآن کے ساتھ. یہ نہیں کہا اچھا تم زیادہ پڑے ہوئے ہو ہم تھوڑے پڑے ہوئے، تم زیادہ مسئلہ سمجھ گئے. نہیں، جب رشد و ہدایت قرآن کہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے جب قرآن کا مسئلہ آ جائے مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنی گردن جھکا دے اور قرآن کا مسئلہ مان لے. میں قرآن کا جو پورا مضمون کہہ رہا ہے کہ طاغوت، ابلیس، دجال کے نظام کی سپورٹ کرنا اور اس کو حق سمجھنا کفر ہے، تو تم بچے ہو. جن تو مان گئے آمنا بھی، تم بھی کہہ دو آمنا بھی. آج کے بعد کسی دجالی نظام کے سپورٹر نہیں بنیں گے. انشاءاللہ ذرا آئندہ ابلیس اور شیطان کے نظام کے نمائندے نہیں بنیں گے. بولو نہیں بنیں گے. ہاں، شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ ابلیس کا نظام کیا ہے، شیطان کا نظام کیا ہے. شیطان، ابلیس، طاغوت، دجال کا اصل نظام ہے یہی مذہبی جمہوریت. مین دفتر کا نام یہی ہے. تو کم از کم یار خود کو کہو نا آمنا بھی. ہم قرآن کو مانتے ہیں، انگریزوں کی اس لونڈی کو نہیں مانتے. بولو ذرا. دجال کے نظام کو نہیں مانتے، طاغوت کے نظام کو نہیں مانتے، ابلیس کے نظام کو نہیں مانتے. ہم قانون محمدی کو حق سمجھنے والے ہیں. ہم نظام محمد مصطفیٰ کو عدل والا نظام سمجھتے ہیں. ہم کتاب و سنت کے نظام، قانون، طرز حکومت، طرز حکمرانی، خلفائے راشدین، ہم ان کے نظام کو حق کا نظام سمجھتے ہیں، عدل کا نظام سمجھتے ہیں، انصاف کا نظام سمجھتے ہیں. اس لیے ہم شریعت والے ہیں، جمہوریت والے نہیں. بے شک. کس والے ہیں؟ شریعت والے یا جمہوریت والے؟ شریعت والے. آپ محمدی ہیں یا طاغوتی ہیں؟ محمدی. ہاں، محمدی بن، طاغوتی نہ بن. ابھی تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف دجال کا نظام، دجال کی تعظیم، ابلیس اور شیطان کی تعظیم ہے، اور مقابلے میں محمد مصطفیٰ کا دین ہے اور محمدی تعظیم ہے. اس لیے میرا بھائی اگر محمدی بن کے رہنا ہے تو ہر طاغوت کا انکار کر، ہر دجال کا انکار کر، اور ایمان تب بنے گا. فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ماشاءاللہ. یؤمن باللہ بعد میں ہے. توحید کرتے ہو، توحید بعد میں، ایمان باللہ بعد میں ہے، کفر بالطاغوت پہلے. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کا نام بعد میں لینا، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا. فرمایا ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی کی دعوت ہے لوگوں ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، ہر قسم کے طاغوت سے بچ جاؤ. بچو گے طاغوت سے؟ مجھے بولو، میں دوسرا آنا شروع کروں. ہاں، آمنا بھی. ایمان کیا ہے؟ ایمان لائے. آمنا بھی، ذرا ایمان کی بھی وضاحت ہو جائے.
ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جن کہتے ہیں یار اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی، ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ۔ آگے صنمًا نہیں فرمایا، حجرًا، صنمًا حجرًا، کسی پتھر کو شریک نہیں کریں گے، بت کو شریک نہیں کریں گے۔ آج لوگوں نے یہی تقسیم کر رکھی ہے کہ بت کو پکارنا شرک ہے اور قبر والے کو پکارنا شرک نہیں ہے، پتھروں کو پکارنا شرک ہے، انبیاء اولیاء کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ انہوں نے معبود دون معبود اس کا فرق کیا ہے، حالانکہ قرآن و سنت نے معبود دون معبود کا فرق نہیں کیا۔ جو چیز بت کے لیے شرک ہے وہی چیز پیغمبر کے لیے مانے تو تب بھی شرک ہے۔ یہی بات علامہ ابن جریر نے کی، لا فرق بین عابد المسیح والصنم، صنم کے پجاری اور عیسی پیغمبر کے عابد کے درمیان لا فرق، کوئی فرق نہیں۔ اس لیے میرا بھائی یہ جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ بتوں کو ما فوق الاسباب سمیع مانو تب تو شرک ہے، لیکن قبر والے کو ما فوق الاسباب سمیع مانو پھر عشق ہے، یہ بھی عشق نہیں، شرک شرک ہے۔ نبی کے ساتھ کرے تب بھی مشرک ہے، کسی بے جان چیز کے ساتھ کرے تب بھی مشرک ہے۔ اس لیے جہاں عنوان دیا لن نشرک بربنا احدا، احدن نکرہ تحت النفی، احدن مادتن عام، مانا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم کسی پیغمبر کو بھی رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی زندہ کو کسی مردہ کو رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بربنا احدا، شرک ہے کیا؟ بہت اوپر تو نہیں ہوگی، بہت قریب ٹائم ہو تو پھر مجھے بتانا، اگلے آنا شروع کرتا ہوں۔ تشریف اللہ چکے تھے بھائی، آپ تھک گئے؟ میں نے آج انتظامیہ کی ایک نہیں سننی، آپ جب تک صحیح بیٹھے میں نے بیان کرنا ہے۔ الحق للمتقدم، الحق للجوار، بعد بھی توجہ کر۔ آج اگر آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ گناہ آپ کا رہنے نہیں لگا، لیکن دل سے انہی جنوں کی طرح منیب ہو کے سنتے ہو، اور جو قرآن کا مسئلہ ہے اسے آمین کہتے ہو، آمنا بہی ولن نشرک۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کسی 12 سینگوں والے جانور کا نام نہیں، کسی ہاتھی کا نام نہیں، اتنا بڑا ہاتھی ہوگا، کسی بھیڑیے کا نام نہیں، شرک کے لیے کوئی کنگرے شنگرے نہیں۔ شرک کیا ہے؟ قرآن نے خود ذکر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ آگے مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آگے ذرا پڑھو حافظو، جہاں تو قرآن نے شرک کی وضاحت کی، من یشرک باللہ، جو آدمی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد ضل، سارے پڑھو، قد ضل ضلالا بعیدا۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ آگے یدعون الا اناسا، یہ ہے شرک کی بنیاد، یدعون الا اناسا۔ جہاں امام راضی کو دیکھ لینا، روح المعانی دیکھ لینا، الخطیب کی دیکھ لینا تفسیر، اور تقریباً 50 کے قریب مفسرین دیکھنا، ان لکھا اناسن
اے امواتا اناسن، اے امواتا اناس کیوں کہا گیا؟ جس طرح مردہ کمزور ہے، عورت بھی کیا ہوتی ہے؟ امام راضی نے باقاعدہ لکھا، مناسبت لکھی، مردہ تمہارے علاقے زور والا ہوتا ہے کمزور؟ جی اونچا بولو۔ مردہ اپنا وضو تو کر لیتا ہوگا، بولو میں ختم کروں، آپ کے علاقے کا مردہ وضو کر لیتا ہے یا نہیں؟ ذرا اونچے بولو جی۔ کلی تو کر لیتا ہوگا، ناک میں پانی ڈالو تو اتنا تو کر لیتا ہوگا۔ اچھا یار چھوڑو مردان والو، یہ بتاؤ تمہارے علاقے کا مردہ اپنا استنجا تو کر لیتا ہوگا؟ نہیں؟ پھر یہ کون سا تم نے جھگڑا ڈالا ہے؟ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ واہ واہ، یہ جھگڑا ہے، سنتے ہیں جا نہیں سنتے؟ حالانکہ کسی کے مردے استنجا بھی کر سکتے۔ بھائی کچھ غیرت ہو نا ان مولویوں کی، تو ان کو کہو تم زندہ ہو کر کسی کو اپنا استنجا کرنے دو گے؟ توجہ، غیرت والے مولوی سے بات ہے، جو ویسے عادی ہو اس سے نہیں۔ کوئی غیرت والا انسان اپنا استنجا کسی سے کرواتے؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اور پٹھان تو سارے غیرت والے ہوتے ہیں، بولو تو صحیح، نہیں کرواتا۔ کہ مردے کا استنجا کرنے والے بھی، اور معلوم ہوتا ہے مردہ بڑا کمزور ہے۔ اچھا آپ کے علاقے کا مردہ جنازے میں شاید کھڑا ہو جاتا ہوگا، جنازے کے مردہ نہیں کھڑا ہوا، عجیب بات ہے۔ مردے کی آنکھیں تو نے بند کی ہیں کہ کھلی نہ رہ جائیں، اس کا منہ کھلا تھا، تو نے نیچے سے باندھا کہ اس کے دانت زہر نہ ہوں، اور جب غسل دینے لگا مردے کو کلی بھی نہیں کروائی کہ پانی باہر نہیں نکال سکتا، اس کے ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا کہ ناک سنک نہیں سکتا، اس کو پھٹے پہ غسل تو نے دیا، وہ کفن نہیں پہن سکتا، کفن بھی تو نے پہنایا، وہ وہاں چارپائی پہ سیدھا لیٹ نہیں سکتا، اسے لٹایا بھی تو نے، جنازہ بھی تو نے پڑھا، وہ قبر کے اندر نہیں جا سکتا، اتنا کمزور ہے، دفن بھی تو نے کیا، اوپر مٹی بھی تو نے ڈالی، اور اس کے کپڑے بھی ضائع تو نے اتار دیے۔ جب اینٹیں برابر ہو گئی تو ہم ملا کہتے ہیں جی زندہ بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور بیٹا بیٹی دے بھی سکتے ہیں یا دل۔ اگر یہ بے ایمان نہیں تو پھر مودی کا کیا قصور ہے؟ وہ کھڑے کا پجاری ہے، یہ پڑے کا پجاری ہے، وہ کھڑا کر کے پوج رہا ہے اور یہ ڈال کے پوج رہا ہے، روح اس میں بھی نہیں، روح اس میں بھی نہیں، سنتا وہ بھی نہیں سنتا، یہ بھی نہیں۔ اگر گنگے کی پوجا کرے تو وہ مشرک اور ہندو ہے، اور باب کلندر کی پوجا کرے تو یہ عاشق اور مسلمان ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ مردہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ اور عورت بھی کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات شاید اب اس ماحول میں سمجھ نہ آئے، کیونکہ آج کل تو اکثر مرد عورتوں سے ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں۔ اللہ کرے ماحول ایسا بن چکا ہے، اب تو جناب عورت بڑی طاقتور بن رہی ہے، ریسیں عورتیں لگا رہی ہے، مقابلے عورتیں کر رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے، ان پہیوں کو کٹھا چلاؤ۔ عورت اور مرد برابر۔ ہمارے پاس ایک آیا، ان کا افسر کہتا ہے مرد عورت کے اسلام میں حقوق برابر نہیں، برابر ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا ہم تو تیار ہے، آپ ذرا ہماری امداد کریں۔ ہم تو کہتے تم مولوی بڑے ضدی ہو، تو میں نے کہا میں تو کوئی ضد نہیں ہے، لیکن بے ایمانوں برابری تم بھی نہیں کرتے۔ کہتے نہیں نہیں ہم بالکل برابری کرتے ہیں، یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ میں کہ برابری کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا برابری پھر یوں ہوگی کہ 1 سال بچہ، 1 سال عورت جنے اور 1 سال بابو جنے، برابری تو تب ہوگی۔ سمجھ کوئی نہیں ہے۔ 1 مہینہ میں 10 دن کا پیریڈ جو وہ آتا ہے عورتوں پر، وہ عورت پہ آئے، اور دوسرے مہینے بابو صاحب پہ آئے۔
भाई बराबरी तो तब होगी, ये पैंट पतलून वाला कलमा गो अंग्रेज, इसको बराबरी तुम नहीं करते, सारी जिंदगी बच्चे वो जान रही है, तुमने भी गुजरना है, बराबरी करो। हैज के अय्याम वो गुजारती है, तुम भी जरा शामिल हो जाओ, 1 महीने की उसको रुखसत दो, ये काम तुम करती हो। और फिर जी बराबरी, फिर उसके जिस्म के जो बाज अज्जाएं तुम्हारे नहीं, जो तुम्हारे हैं उनके नहीं, उनमें भी तो तब्दीली करो, 1 महीना उनको दे और उनसे लो। ये अल्लाह की फितरत को बिगाड़ने वाली मखलूक है, कलमा गो अंग्रेज। जब रब ने खिलकत में बराबर नहीं रखा तो फिर अहकाम में बराबर कैसे हो सकती है? औरत उन अहकाम की मुतहम्मिल ही नहीं जिनका मर्द मुखातब है। तवज्जो है कि नहीं? एक आपकी वो बनी थी वजीर आजम, तो आज तक वो पूरी उम्र सजा भुगत रही है। वजीर आजम बनने की सजा क्या मिली कि जरदारी जैसा आदमी उसके गले पड़ गया। अब मैं तबसरा नहीं करता, चूंकि मिंबर है तो ये मजलिस में तबसरा हो सकता है। तो अब कितनी बेइज्जती की बात है कि मुसलमानों का वजीर आजम हो और जरदारी ऊपर हो। शुक्र है ये जुमला तुम्हें समझ नहीं। आओ जी वापस। हाँ जी, भलन शिरक का शिरक क्या है? बाजा जिक्र किया ना, अल्लाह शिरक को माफ नहीं करेगा और शिरक जलाले बईद है। बाजे भी बताया यदूना इल्ला इनासा ऐ अमवाता, शिरक यही है मुर्दों को पुकारना। अगर यूं नहीं तो सूरह नाल देख ले, फरमाया वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह ला यखलुकूना शैया वहुम युखलकून। आगे क्या? अमवातुन गैरु अहया, अमवातुन मुर्दे हैं जिंदा, गैरु अहया। तो यहां इनासन है अमवाता। शिरक यही है किसी मुर्दे के समा आदि का अकीदा रख के पैगंबर के लिए रख के पुकारे और कहे इश्फा लना उदुलाना, अल्लाह के रसूल दुआ कर दो, मेरा काम कर दे, जो करवा दो, किसी नबी वली के बारे में रखे, यही मुशरिक है। तो जो है ये पहला अन्ना है, ये खत्म होने वाला है। हाँ भाई, फ़आमन्ना बी वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। चलो ये अन्ना यहां खत्म करता हूं, आगे जा रहा है। नहीं, 1 मिनट, 3 मिनटों में बयान कर देता हूं। तवज्जो फरमाए जी। दूसरा अन्ना, फरमाया लोगो अल्लाह बिस्तकामु अला तरीका, अगर इस मसले पे पक्के रह गए, अलग तरीका मसला तौहीद, इस तौहीद वाले मसले पे इस्तिकामत अख्तियार की, डट गए और पक गए, तो क्या इनाम मिलेगा? फरमाया लअस्कैनाहुम माअन गदका। माअन गदका से मुराद जाहिरी बरकत। अल्लाह फरमाती है अगर तौहीद पे डट गए, इसी मसला पे डट गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की भी बरकतें अता करेगा। तो जो है ना, बड़ी बरकतें अता करेगा, रोजियां अता करेगा, बड़ा ढेर पानी मिलेगा और ढेर खा पानी होगा, बड़ा जबरदस्त पानी होगा। गदा का मकसद क्या है? अल्लाह दुनिया की रिज़्क़ में फिर मिकदार अता करेगा और रोजियां अता करेगा, लेकिन शर्त है कि तौहीद पे डट जाओ, पक्के हो जाओ, और उसके लिए लबिस्तकामु अला तरीका, इसी पे डट गए तो अल्लाह रोजी का मसला हल कर देगा। यही हमारे मुल्क में मईशत का मसला है। सारे रो रहे हैं पैसा गया। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर ये मुल्क वाले तौहीद पे डट जाएं, किताब सुन्नत के कानून पे पक्के हो जाएं, अदालतों में किताब सुन्नत का कानून मुजरिम के सर पे नहीं, जज के हाथ में किताबुल्लाह की बात आ जाए, और दुनिया में जितने शिरक के निशानात, ये ताज़िये तबूत, शिरक के अड्डे, मज़ारात,
یہ سارے گرا دیں. آج بھی دیکھ لینا اللہ کا وعدہ ہے توحید پہ تم پک جاؤ, روزی اور معیشت کا مسئلہ میں اللہ حل کر دوں گا. یہ توحید کی برکات ہوتی ہے. اور جس ملک میں ہر 10 قدم پہ ایک مشکل کشا کی قبر ہو, حاجت روا کی قبر ہو, جس ملک میں گھوڑا بھی مشکل کشا, قاضیہ بھی مشکل کشا, اور تیرا ایم این اے, ایم پی اے, تیرا وزیر اعظم, تیرا صدر, یہ جو بڑے بے ایمان یہ طاغوتی نظام کے رسیا ہوں, اور انہیں فخر ہو مغرب انگریزی تہذیب پہ, مغرب کے مذہب پہ, مغرب کے دین پہ, اور کہلوائے سیاسی لیڈر جب ایسے لانتی موجود ہیں, کبھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک ترقی کرے گا تو اللہ کی توحید پر پکا رہنے پر. توجہ ہے؟ چلو یار ٹائم ہے کم. اللہ بستقامو, برکات توحید, اس انا کا مضمون کہ توحید کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں اور اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا. تیسرا انا فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. پھر تدعوا مع اللہ احدا. ان المساجد للہ, مساجد کے 3 معنی ہیں. ایک مساجد کا معنی اعضائے سجدہ, دوسرا مساجد کا معنی مواضع السجود, اور تیسرا مساجد کا معنی نفس سجود. اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں تمہیں سجدے والے اعضاء 7 اعظم, یہ 7 ہڈیاں یہ اللہ نے دی ہیں, کسی پیر فقیر نے نہیں دیے, کسی قبر والے نے نہیں دیے. ماتھا دینے والا اللہ, یہ ہڈیاں جو 7 سجدے میں جھکتی ہیں یہ دینے والا اللہ. تو مانو فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ دینے والا اللہ, تو پکارے سننے والا بھی, پکارے سننے والا بھی. اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار. اور دوسرا ان المساجد, ہر مسجد یہ مرکز توحید ہے. للہ, مساجد صرف اللہ کے لیے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا, پوری زمین پیغمبر کے لیے مسجد بنائی گئی. اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں یہ پوری زمین للہ, اللہ کی بنائی ہوئی. اگر کسی غیر کو پکارنا ہے, یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں, یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے ہیں, کسی زندہ مردہ کی پکار کے نعرے لگانے ہیں, پھر وہ مشرکو میری زمین چھوڑ دو, جس کو پکار رہے ہو اس نے کوئی زمین بنائی ہے تو وہاں دفع ہو جاؤ. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اور چوتھا انا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, یہ چوتھا انا آ گیا. اس کا مضمون سمجھو. آخری بات, ارے پریشانی ہونا, 1 منٹ. أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, ہمیشہ ایک, یہ ذرا غور سے سننا علماء بھی اور آپ بھی. اس آیت کے 2 معنی میں کر رہا ہوں. ایک شاہ عبدالعزیز نے کیا, محدث دہلوی نے, ایک عامت المفسرین نے, دونوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا رہا جب بھی کوئی اللہ کا بندہ توحید کی خاطر کھڑا ہوا, قام عبد اللہ, تو شیطان نے اپنے لشکر جمع کیے اور اس کے خلاف لڑائی کا محاذ کھڑا کیا. توجہ ہے نا؟ کسی کو شہید کیا, جیسے شیخ عارف شہید رحمت اللہ علیہ, طاغوتی لشکر ان پہ خدا کی لعنت ہو, انہوں نے مواحد آدمی عالم بعمل ولی کامل کو بے دردی سے شہید کیا. یہ وہ ابلیس کا لشکر, طاغوت کا لشکر. تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا جب بھی کسی بندے نے توحید کا مسئلہ بیان کیا, شیطان کا لشکر اس کے خلاف ہو گیا. اور خلاف ہونے کے کئی
مارا بھی، تہمتیں بھی لگیں. کبھی بدنام کرے گا یہ ولیوں کو نہیں مانتا، کبھی بدنام کرے گا کرامتوں کو نہیں مانتا، کبھی معجزوں کو نہیں مانتا. اور آج کچھ بے ایمان کہتے ہیں اے جی منکر حدیث بخاری کو نہیں مانتا. یہ ہوتا ہے شیطان کا لشکر. جب خالص توحید بیان ہو تو آگے سے منہ چڑا کے الزام تراشی اور بہتان تراشی. بھلا سچا مواحد ہو امام بخاری کا گستاخ کیسے بن سکتا ہے؟ بخاری شریف نری توحید پہ مبنی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ سچا مواحد بلا حدیث کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا منکر وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی عزت ہی نہیں، محمد مصطفیٰ کا مقام ہی نہیں. اس لیے یہ شیطانی لشکر مختلف بہانے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں. ساری زندگی وہ اللہ والے کے خلاف محاذ بناتا ہے، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو اب شیطان رخ بدلتا ہے، اسی بندے کی پوجا کرواتا ہے. توجہ ہے نا؟ اسی بندے کی کیا کرواتا ہے؟ حضرت ابراہیم جب زندہ تھے ابلیسی لشکر نے آگ میں ڈال دیا، اور جب فوت ہو گئے تو انہوں نے پکار حضرت ابراہیم کی شروع کی. ابو جال شاہ صاحب نے، ابو جال اینڈ کمپنی نے صورت بنا کے رکھ دی اور پکار شروع کر دی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی. تو یہ ہے شیطان کا ہمیشہ سے قانون. جب ولی اللہ زندہ ہے مرواتا ہے ابلیسی لشکر، اور جب اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی پوجا کرواتا ہے، اس کی سور و پکار کرواتا ہے. یہ ہمیشہ سے چلا آیا. اسی لیے فرمایا یہ جتنے یہود نصارا مشرکین نے جن کو پکارا یہ کون تھے؟ انبیاءہم و صالحیہم مساجدہ. یہ ان کے انبیاء اور نیک لوگ تھے، مسئلہ بیان کرنے والے. اتنی بات سمجھ گئے؟ فرمایا میرا پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ جب اب مسئلہ بیان کر رہے ہیں ساری دنیا آپ کے خلاف، یہودی نصرانی مکہ کے مشرک اور آپ کے ساتھ لڑیں گے. کبھی بدر احد حنین اور کبھی فتح مکہ کے کبھی بعد، اور یہ لڑائی جاری رہے گی. زندگی میں یہ آپ کو مار رہے ہیں اور مرنے کے بعد ابلیس کا پیترا بدل جائے گا. پھر آپ کے لیے نعرے لگنا شروع ہوں گے، المدد یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. پھر شیطان آپ کو مشکل کشا یقین کروا دے گا لوگوں کے دلوں میں کہ آپ حاجت روائے، آپ غیب دانے. اس لیے میرا پیغمبر اپنا عقیدہ بیان کر، اپنا مذہب بیان کر، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کہے یہ پہلے قانون بیان کیا انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبادا. یہ پہلا ضابطہ ہے. فرمایا میرا پیغمبر کہہ دے اپنا مذہب، قل کہہ دے انما ادعو ربی، انما ادعو ربی. میں محمد مصطفیٰ اپنی ہر حاجت اور مشکل میں ادعو ربی پکارتا ہوں اپنے، بولو پکارتا ہوں اپنے. اے لوگوں مجھے نہ پکارنا، میں خود پکارتا ہوں. کس کو؟ ربی، اپنے رب کو. اور آگے لا ادعو معہو احدا نہیں، لا ادعو معہو احدا نہیں، لا اشرک بہ احدا. فرمایا میں پکارتا ہوں صرف رب کو. تو لا اشرک کا کیا معنی؟ جو کسی نبی ولی کو حاجتوں میں پکارے وہ کٹر مشرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. اور میں محمد مصطفیٰ اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا. باقی مجھے بھی نہ پکارنا، کیونکہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا.